میری کلاس میں ایک غریب بچی آئی جسے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں اس سے خار آنے لگی۔ حالانکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میں اس کی ہر بات میں مسئلے نکالتی کیونکہ اسی کلاس میں میری بھانجی پڑھتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئے۔ ایک دن اس نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا تو میں نے نقل لکھ کر اس کی خوب پٹائی کی۔ اگلے دن وہ اسکول نہ آئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 15 دن گزر گئے تو پرنسپل صاحبہ مجھ سے کہنے لگی کہ جا کر اس کے گھر پتہ کرو۔ اس کی زبردستی پر مجھے فائزہ کے گھر جانا پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ پرنسپل صاحبہ ایک بچی کا ہاتھ پکڑے میری کلاس کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں پڑھانے میں مصروف تھی، اسی لیے میری نظر ان پر نہ پڑی تو پرنسپل صاحبہ نے خود ہی مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہنے لگی، مس دعا، یہ بچی آج سے آپ کی کلاس میں بیٹھے گی۔ میں نے پلٹ کر اس بچی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کا یونیفارم اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، جبکہ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ اسکول تھا۔ فیس بھی اچھی خاصی تھی، پھر ایسی کسی بچی کو داخلہ کیسے مل سکتا تھا؟ پرنسپل صاحبہ نے میری آنکھوں کی حیرت بانپ لی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس بچی کو آپ آگے بٹھائیں اور توجہ دیں، یہ بہت ذہین ہے، جلدی آگے بڑھے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچے کو آگے والی بینچ پر جگہ دی اور وہاں پہلے سے جو بچی بیٹھی تھی اسے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھانجی سوہا تھی، جسے میڈم نے پیچھے بھیج کر اس کی جگہ ایک غریب فقیر لڑکی کو دے دی تھی۔ میں نے میڈم سے تو صرف جی اچھا کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد حقارت سے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مس میرا نام فائزہ ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ پہلے کسی اسکول جاتی تھی تو وہ سر جھکا گئی اور پھر دھیرے سے کہنے لگی، نہیں مس، آج تک کبھی کسی اسکول نہیں گئی، البتہ میری ماں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک تنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا، اتنے بڑے اسکول میں داخلہ کروایا ہے لیکن تمہاری تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، پھر اس کلاس میں تو تمہیں فیل ہی ہونا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور باقی کلاس کی بچیاں زور زور سے اس پر ہنس رہی تھی۔ تقریباً سبھی بڑے گھرانوں کی بچیاں تھیں جنہوں نے اس طرح کی بچی کو کلاس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر اوپر سے میرے لہجے نے ان سب کو مزید ہمت دی تھی اور وہ کھل کر اس پہ ہنسی تھی۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ دراصل مجھے غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ میڈم نے میری بھانجی کو پیچھے کر دیا جبکہ میں اسے کلاس میں آگے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہی کلاس میں اچھی پوزیشن لے۔ میری کوشش ہوتی کہ وقت سے پہلے ہی اسے پیپر سے بھی آگاہ کر دوں اور ٹیوشن بھی میں اسے خود ہی پڑھاتی تھی، بلکہ اس کلاس کی زیادہ تر بچیاں میرے ہی گھر پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے مشکل ٹاپک نکالا اور اس بچی کے آگے رکھ دیا۔ یہ 4th کلاس کی انگلش کی بک تھی، باہر کا پبلشر تھا، اسی لیے بک بھی کافی مشکل تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سبق وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ چلو ریڈنگ شروع کرو۔ وہ تو اتنی مشکل انگلش دیکھ کر ہانپنے کانپنے لگی۔ پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھائی میں اتنی بری بھی نہیں تھی، توڑ توڑ کر ہی صحیح، لیکن وہ انگلش پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا مقصد تو اسے ذلیل کرنا تھا، اسی لیے میں نے بیچ میں سے اسے روکا اور بڑی زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اتنی آسان سی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتی، پھر اس کلاس میں کیسے پڑھو گی؟ وہ کہنے لگی، مس، میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی، جی لگا کے پڑھوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اسے بٹھا دیا۔ اچھی خاصی بےعزتی میں اس کی کر چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی ٹیچر کسی بچی کی بے عزتی کرے تو پھر اس کے اندر کا اعتماد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھاگ جاتی ہے۔ میں بھی اس بچی کو اپنی کلاس سے نکلوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ بریک کے بعد پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلایا تو میں ان کے آفس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگی، فائزہ بہت ہی اچھی بچی ہے، بہت ذہین ہے، میں نے اسے 1-2 دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قابل ہے، اسی لیے آج میں اسے اسکول لے آئی ہوں۔
اس کی فیس وغیرہ میں خود بھروں گی، بس تم اس پر توجہ دو، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گی اور ہمارے اسکول کا نام بھی روشن کرے گی۔ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، یہ بچی دوسری چیزوں میں بھی بہت تیز ہے۔ کبھی اسکول نہیں گئی، لیکن اس کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ پرنسپل صاحبہ نے تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بار وہی اسکول میں ٹاپ کرے گی۔ لیکن یہ سن کر میرا دل جل گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ زوہا اسکول میں ٹاپ کرے، کلاس میں فرسٹ آئے۔ میں کیسے کسی اور کو آگے دیکھ سکتی تھی؟ میں نے پرنسپل صاحبہ سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ کو کہاں ملی؟ تو پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ سگنل پر یہ ان کی گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انگلش کی ایک پوئم بھی پڑھ رہی تھی۔ ان کا لہجہ اور وہ مشکل پوئم سن کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی ذہین بچہ ہے۔ تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ ٹریفک جام تھا، بات کرنے کا موقع ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قابل ہے۔ پھر اتفاق سے دوسرے دن بھی وہ انہیں سگنل پر ملی تو انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس سے تھوڑا بہت لکھوا کر دیکھا تو وہ بہت اچھا لکھتی تھی۔ بس پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تعلیم دلوائیں گی تاکہ گھر چلانے کے لیے اسے سڑکوں پر شیشے صاف نہ کرنے پڑیں۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ فیس دے کر اسے یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی سرکاری اسکول میں ڈال دیتی، اس بچی کو تو اچھا ٹیوشن بھی نہیں مل پائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے میری بات سن کر بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مس دوا، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مانا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے، لیکن اچھی تعلیم پر اس کا بھی حق ہے۔ پھر میں اس کی فیس افورڈ کر سکتی ہوں۔ رہی بات ٹیوشن کی، تو اگر اسکول میں ہی اسے اچھے سے پڑھا دیا جائے تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں تو اسکول کے سارے ہی بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول سے ہی پڑھ کر جایا کریں، ٹیوشن وغیرہ میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ پرنسپل نے بہت عام لہجے میں یہ بات کی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ مجھے طعنہ مار رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچے میرے ہی پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں ٹیوشن کے نام پر ان سے باہری فیس بھی لیا کرتی تھی اور جان بوجھ کر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کام دیتی تھی جس کے لیے انہیں ٹیوشن آنا ہی پڑتا تھا۔ میں نے اپنے اندر کا غصہ اپنے اندر دبایا اور کلاس میں پہنچ گئی۔ سارے بچے بریک میں مزے کر رہے تھے، کچھ بیٹھ کر ادھر ادھر پیچ کھیل رہے تھے تو کچھ کھیل کود میں بیٹھے تھے، لیکن فائزہ بالکل اکیلے بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اپنی کھیل میں شریک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس بینچ میں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ عام طور پر میں بچوں کو شیئرنگ کا سبق سکھاتی تھی، لیکن فائزہ جیسی بچی کے ساتھ بھلا کون کچھ شیئر کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے قریب ہو۔ اسی لیے میں نے اسے اکیلا ہی بیٹھے رہنے دیا۔ بریک کے بعد پھر میں نے اسے بہت مشکل ریاضی کا ٹیسٹ پکڑا دیا، جسے نہ کر سکنے پر میں نے چھٹی تک اسے کھڑا رکھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات پرنسپل صاحبہ کو نہ بتا دے، لیکن مجھے بھی طرح طرح کے حربے آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت کرے گی تو میں بھی اس کے خلاف ایسی باتیں کہوں گی کہ وہ سیدھی اسکول سے باہر ہو جائے گی، کچھ نہیں تو چوری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے برخلاف اس نے پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی، بلکہ اگلے دن تو وہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئی تھی کہ جب میں نے اسے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا تو کلاس کی ساری ہی لڑکیوں سے بہتر انداز میں ریڈنگ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دن رات محنت کر کے آئی ہو۔ پھر ریاضی کا ٹیسٹ بھی اس نے بہت اچھا دیا۔ میں نے دبے لفظوں میں جاننا چاہا کہ اس نے کس سے پڑھایا ہے، تو وہ کہنے لگی، مس، جو آپ نے پڑھایا تھا بس میں نے وہی ذہن میں بٹھا لیا اور اس کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور آگ لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے کلاس میں زیادہ دیر بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کچھ ہی دیر بعد اسے بہانے سے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کہ وہ کلاس میں شور کر رہی تھی، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن پھر میرا غصہ دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ بریک تک وہ باہر ہی تھی۔ بریک کے بعد میں نے اسے اندر بلایا تو پھر بات بات پر اسے ذلیل کرنے لگی۔ میرا دیکھی اسکول کی باقی لڑکیوں کا رویہ بھی فائزہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑانے لگتا۔
इसे बुरा भला कहता और वो आंखों में आंसू लिए बस सर झुकाए पढ़ती चली जाती। ऐसे ही महीना गुजर गया था। इस एक महीने में मैंने इसे हर तरह से ज़हनी अज़ियत पहुंचाई थी और कोशिश की थी कि वो किसी तरह पढ़ाई से भाग जाए, लेकिन जितना ज़्यादा मैं उसे सताती वो इतनी ही तैयारी करके आई थी। ब्रेक के टाइम पर भी अकेली बैठी कोई ना कोई किताब खोलकर पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। इसकी अब तक किसी से दोस्ती भी नहीं हो सकी थी। फिर स्कूल में फाइनल टेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया, तो जैसे ही टेस्ट का पर्चा मेरे हाथ में आया मेरी जान जलकर रह गई, क्योंकि मेरी भांजी जोहा ने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई थी। बमुश्किल नंबर लेकर वो पास हुई थी। सारा वक्त मोबाइल फ़ोन में जो लगी रहती थी। इसके तो इतने नंबर भी ना आते अगर पहले से मैं इसे टेस्ट के बारे में आगाह ना करती। लेकिन वही दूसरी तरफ फ़ायज़ा ने पूरे नंबर लिए थे। राइटिंग से लेकर हर चीज़ में वो इतनी शानदार कारकर्दगी दिखा रही थी कि मैं वाकई हैरान रह गई थी। इसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको किसी से हसद हो तो इसकी अच्छाइयाँ भी बुराई नज़र आती है। मुझे भी फ़ायज़ा की ये खूबियाँ हामियों के तौर पर दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसे कोई हक नहीं है कि वो इतने बड़े स्कूल में आकर मेरी भांजी की बराबरी करे। मैंने जानबूझकर इसकी कापियों से कुछ काम मटाया और इसके नंबर काटे, और वहीं दूसरी तरफ अपनी भांजी से दोबारा टेस्ट दिलवाकर इन कापियों को चेक किया और इसके नंबर बढ़ा दिए। जब टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो जोहा ने सबसे अच्छे नंबर लिए थे। इस बात पर सारी ही क्लास हैरान थी, क्योंकि सबको मालूम था कि जोहा पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है। और इतने दिनों में बच्चियों को ये भी अंदाज़ा हो गया था कि फ़ायज़ा कैसी है पढ़ाई में। फ़ायज़ा तो खुद अपने इतने कम नंबर देकर शशदर रह गई थी। मैंने इसे आगे इसके नंबर लहराए और इससे कहा कि अगर ऐसा ही पढ़ना है तो फिर जहाँ वक्त ज़ाया ना करो, किसी सरकारी स्कूल चली जाओ। ये सुनकर इसने सर झुका लिया और बाकी क्लास धीमे धीमे हंसती चली गई। इम्तिहान का वक्त करीब आया तो प्रिंसिपल ने कह दिया कि इस बार पेपर वो खुद तैयार करेंगी। और ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं तो हमेशा पेपर तैयार करके जोहा की पूरी तैयारी करवा दिया करती थी और बाकी ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों को भी 50% पेपर तो बता ही देती थी ताकि वो भी अच्छे नंबर हासिल कर लें। लेकिन अब प्रिंसिपल साहिबा ने पेपर की तैयारी को अपनी ज़िम्मे लेकर मुझे नई मुसीबत में डाल दिया था। मैंने जोहा से कहा कि अब दिल लगाकर पढ़ाई कर, वरना फ़ायज़ा के अच्छे नंबर आएंगे। तो इसने बुरा सा मुँह बनाया और कहने लगी, खाला, आपके होते हुए मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अगर आप फ़ायज़ा को पेपर ना देने दें तो फिर सबसे अच्छा रिज़ल्ट मेरा ही आएगा। जोहा खुद तो पढ़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए इसने एक दूसरा रास्ता मुझे दिखाया था और किसी तरह फ़ायज़ा को पेपर देने से ही रोक दूं। मेरे ऊपर अपनी बहन और बहनोई का भी बहुत प्रेशर था। मेरे बहनोई मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक फीस देते थे और चाहते थे कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट इनकी बेटी का ही आए, फिर चाहे वो चीटिंग के ज़रिए हो या फिर पेपर लीक करके। इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। वो पैसे वाले आदमी थे, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जोहा इनकी अकलौती बेटी थी, जिसकी हर फरमाइश वो आंख बंद करके पूरी कर देते थे। इसीलिए न सिर्फ जोहा बिगड़ गई थी, बल्कि इसका पढ़ाई से भी कोई वास्ता नहीं था। अभी भी मेरी बहन ने साफ साफ कह दिया था, तुम कुछ भी करो लेकिन सबसे अच्छा रिज़ल्ट तो जोहा का ही आना चाहिए, ताकि मैं एक बड़ी सी तकरीब रखूं और फिर तुम्हें भी खूब तोहफ़े दूंगी। मेरी बहन ने मुझे भी लालच दिया था और मैंने हामी भर ली थी कि मैं जोहा के रिज़ल्ट के लिए पूरी मेहनत करूंगी। पेपर तो मेरे हाथ में नहीं थे, लेकिन मैंने जोहा को पढ़ाई की तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया। मेरी कोशिश थी कि वो सारे अहम अहम टॉपिक पढ़ ले, लेकिन वो तो मेरे पास पढ़ने के लिए भी आती तो मोबाइल फ़ोन लेकर आती और सारा वक्त चीटिंग में लगी रहती। एक 4th क्लास की बच्ची की उम्र ही क्या होती है। इस उम्र में न जाने इसने किस किस से दोस्तियाँ कर ली थी और हर वक्त मसरूफ़ रहने लगी थी। मैं अगर कोई सवाल जवाब करती तो वो खूब हंगामा खड़ा करती और फिर मैं भी इससे कुछ ना पूछ पाती। अब भी वो यही सब कुछ कर रही थी और मैंने अपना सर पकड़ लिया था। वो किसी तरह पढ़ने को राज़ी ही नहीं थी और अब ये जिम्मेदारी मेरी थी कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आए। इसीलिए मैंने तय कर दिया कि क्लास की बाकी बच्चों पर मेहनत नहीं करूँगी, और रही बात फ़ायज़ा की तो किसी भी तरह इसे पेपर देने ही नहीं दूँगी।
اور پھر میں نے اس کا حال یہ نکالا کہ جب ایک دن فائزہ نے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو میں نے اس کا ٹیسٹ پیپر چھینا اور اس پر نقل لکھ دیا اور پھر خوب بٹائی کی۔ وہ بیچاری مجھ سے 4-6 تپڑ کھانے کے بعد ہی لال پڑ گئی۔ میں نے اسے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اسے دوبارہ ٹیسٹ بھی نہ دینے دیا۔ یہ وہ ٹیسٹ تھے جن کے نمبر کہیں نہ کہیں ایگزام میں بھی شامل ہونے تھے اور اسی سے ہی سالانہ نتیجہ بننا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس ایک حرکت سے اس کا رزلٹ کافی خراب ہونے والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد پرنسپل صاحبہ وہاں آ گئی اور فائزہ کو باہر کھڑا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسے باہر کیوں نکالا ہے۔ میں نے سائرہ کی کاپی ان کے آگے رکھ دی جس پر بڑا سا نقل لکھا ہوا تھا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ نقل کر کے پیپر دے رہی تھی، اسی لیے میں نے ٹیسٹ پیپر چھین لیا ہے اور اسے سزا کے طور پر باہر کھڑا کیا ہے۔ میری بات سن کر پرنسپل صاحبہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ فائزہ سے پوچھنے لگی، کیا تم نے نقل کی تھی؟ فائزہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا تو انہیں لگا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر وہ اسے سمجھانے لگی اور کلاس میں واپس بٹھا کر چلی گئی۔ البتہ میں نے اس کا پیپر خراب کر دیا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ اب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آنا، لیکن جب میں نے زوہا کی کاپیوں کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زوہا نے تو بہت ہی خراب ٹیسٹ دیا تھا۔ میں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور پھر اتنے میں فائزہ اپنی کاپی اٹھائے میرے پاس آ گئی۔ وہ کسی سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا اور اس کا منہ ایک دفعہ پھر مار مار کے لال کر دیا اور اس کی کمر پر بھی خوب ڈنڈے برسائے۔ ویسے تو ہمارے اسکول میں مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ فائزہ جیسی بچی کے لیے کوئی کمپلین لے کے آنے والا نہیں ہے۔ مفت میں وہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اس کے ماں باپ تو کبھی یہاں آ کر شکایت کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے اس کی خوب پٹائی کی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مجھے پرنسپل کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ فائزہ ان بچوں میں سے ہے جو اپنے استادوں کی شکایت کسی سے بھی نہیں لگاتے، اور اسی بات کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اسے کتنا بھی مارتی یا ڈانٹتی، لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتی۔ اس نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی میرے بارے میں مار کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی اس کی نظروں میں کبھی میں نے نفرت دیکھی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی تھی۔ کلاس کے سب بچے اس پر ہنستے تھے، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فائزہ سب سے پہلے اپنی کاپی نکال کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی فائزہ میرا دل نہیں جیت سکی تھی۔ میری نفرت اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں ہائی کلاس اور لو کلاس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر میں اس کا تعلق ہائی کلاس سے تھا، جبکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اسی لیے اس کا ہمارے اسکول میں پڑھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو کلاس میں فائزہ موجود نہیں تھی۔ وہ اسکول نہیں آئی تھی اور اس کا نہ آنا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ میں نے سب بچوں کو بڑی اچھی طرح پڑھایا، لیکن میری اپنی بھانجی زوہا نے لاپرواہی کی انتہا ہوئی تھی۔ میں پڑھا رہی تھی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے غصے میں اسے ڈانٹا تو وہ بہت بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس طرح اونچی آواز میں ہمیں ڈانٹ نہیں سکتی۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اس بات کی اجازت ہمارے اسکول میں نہیں ہے؟ بھانجی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور کلاس کی باقی سب لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگی تھی۔ ہمارے اسکول میں یہی رول تھا کہ کوئی بھی ٹیچر بچوں سے نہ سختی سے پیش آ سکتی تھی اور نہ ہی مار سکتی تھی، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے زیادہ تر بہت ہی امیر گھرانوں کے تھے۔ مجھے اپنی بہت زیادہ تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار مجھے فائزہ کا خیال آیا تھا، جسے میں نہ صرف ڈانٹتی تھی بلکہ مارتی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت احترام سے مجھے پیش آتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پہ قابو کیا اور اپنی ہی بھانجی کو نظر انداز کر کے کلاس میں پڑھانے لگی۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ امتحان میں مہینہ باقی تھا اور بہت تیزی سے ریویژن چل رہا تھا، لیکن اس ریویژن میں میری بھانجی نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ فائزہ مستقل غیر حاضر تھی اور مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ 10 دن گزرے تو پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگی، فائزہ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے صاف کہا کہ مجھے تو کچھ اندازہ نہیں۔
پھر وہ کہنے لگی فائزہ کا ایڈریس ہے میرے پاس، تمہارے گھر سے یہ جگہ زیادہ دور نہیں، تمہارے علاقے کے پیچھے جو کچا علاقہ ہے وہ وہیں کی ہی رہتی ہے، تم جا کے پتہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بچی پڑھائی میں تو بہت اچھی تھی، اب اگر سالانہ امتحان نہیں دے گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ پرنسپل کی صاحبہ کی منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت ناگوار گزرا، میں بھلا کچے علاقے میں جا کر کیوں ایک ایسی بچی کو ڈھونڈتی جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ نے کاغذ پر اس کا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگی ہو سکتا ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ لیا، لیکن میرا فائزہ کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پرنسپل صاحبہ کو فرصت ملی تو انہیں وہ بچی یاد آئی، انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں بہت مصروف تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی اور کہا دیکھو آج چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ امتحانات شروع ہو جائیں اور اس بچی کے پیپر رہ جائیں۔ انہیں نہ جانے کیوں فائزہ سے بڑی ہمدردی تھی۔ میرا پھر بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھی تو میری بھانجی زوہا بھی پڑھنے کے لیے آئی اور پھر فون چلا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا زوہا امتحانات میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تم مجھے فون رکھ کیوں نہیں دیتی؟ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، آپ مجھے چیٹنگ کروا کے پاس تو کروا ہی دیتی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ میرا دل خراب ہو گیا۔ ٹیوشن کے سارے بچے بھی اس کی بات سن رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا زوہا معافی مانگو، یہ کیا طریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ ایک دم ہی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میرے بابا آپ کو اتنی زیادہ فیس دیتے ہیں، میں آپ سے کس بات کی معافی مانگوں گی؟ آپ مجھے نقل کروانے کی ہی تو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر گئی اور اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی اور سب کی نظروں میں مجھے گرا گئی۔ میں تو اس چھوٹی سی بچی کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ یہ سب میری بہن اور بہنوئی کے بجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میری مام نے بھی یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اسے سر پر نہ بٹھاؤ، تم نے ہی اسے نقل کروا کے اس بات کا عادی بنا لیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے مستقبل کی فکر نہیں، لیکن تم تو کم از کم اپنا ایمان سلامت رکھتی۔ دوسری بچیوں کا حق مار کر تم نے اسے ہمیشہ اچھے نمبر دلوائے ہیں، دیکھ لو آج یہ تمہیں ہی برا بھلا کہہ کے چلی گئی ہے۔ اماں نے بھی مجھے ہی کو سنایا۔ سب کے جانے کے بعد میں رونے لگی تھی، بے عزتی کا احساس مجھے ستا رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں فائزہ کو بھی اسی طرح بے عزت کرتی تھی۔ بے اختیار ہی میں نے اس کا پتہ اٹھایا اور چادر پہن کر گھر سے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر کچی بستی شروع ہوئی اور پھر پتہ معلوم کر کے میں نے ان کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، میں نے ایسے ہی ہاتھ لگایا تو کھلتا چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گئی۔ 11 سالہ فائزہ ایک کونے میں بیٹھی روٹی بنا رہی تھی اور چرپائی پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے فائزہ کو آواز دی تو میری آواز پر وہ چونکی پلٹی اور پھر دوڑ کر میرے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے جس طرح مارا تھا، ذلیل کیا تھا، مجھے دیکھ کر تو اسے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے انداز میں بہت ہی محبت تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کرسی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی، پھر کہنے لگی یہ جو عورت لیٹی ہوئی ہے نا، یہ میری خالہ ہیں، انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیونکہ میرے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری خالہ بہت بیمار ہیں، ان کی گردے میں پتھری ہو گئی ہے، جس کی تکلیف سے یہ نڈھال ہیں، گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ فوراً خالہ کا آپریشن کروا سکیں۔ سرکاری اسپتال والوں نے بہت دنوں بعد کی تاریخ دی ہے، بس اسی پریشانی میں میں اسکول نہیں آئی، کیونکہ گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور خالہ کی دیکھ بھال بھی، پھر پیسوں کی ضرورت ہے تو 1-2 گھروں میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں۔ میں اس کے پیسوں سے خالہ کی دوائیں لے آتی ہوں۔ پڑھائی میرے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنا میرا شوق ہے، لیکن میری خالہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے ہی کہنے لگی مس مجھے معاف کر دیں، میں امتحانات نہیں دے سکوں گی۔ آپ کی مار ڈانٹ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے، استاد کی مار بہت قیمتی ہوتی ہے،
جب جب آپ مجھ پر غصہ کرتی تھی تو میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر پڑھتی، اور اسی وجہ سے میں نے بہت اچھا لکھنے پڑھنے لگ گئی ہوں۔ لیکن امتحانات کی خاطر میں اپنی خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جی کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پونچھ لیے تھے اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ایک میری بھانجی تھی جو مجھے 10 لوگوں کے درمیان ذلیل کر کے گئی تھی، جسے نہ ہی اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا احساس تھا اور نہ ہی میری عزت کا۔ اور ایک یہ بھانجی ہے جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی خالہ کی خدمت کر رہی ہے، اور اتنی کم عمری میں کما کر اپنی خالہ کی دعاؤں کو بھی پورا کر رہی ہے۔ میں روتے ہوئے فائزہ کے سینے سے لگ گئی اور اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی آپ کی مار میرے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ میری خالہ کہتی ہیں کہ استاد کی مار انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہے جو دنیا میں کوئی اور چیز نہیں سکھا سکتی۔ پھر آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر فائزہ کے ہاتھ پر رکھنے چاہے تو وہ انکار کرنے لگی، لیکن میں نے زبردستی وہ پیسے اسے دیے اور کہا تم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اسکول آیا کرو، میں تھوڑی دیر میں ہی تمہیں سارا کام کروا دیا کروں گی۔ مجھے بے ساختہ اس معصوم بچی سے محبت ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھی اور پھر اگلے ہی دن 2 گھنٹوں کے لیے اسکول آ گئی۔ میں نے پرنسپل صاحبہ کو بھی ساری بات بتا دی، وہ بھی اس کی مدد کرنے کو راضی تھی، اور پھر میں نے اور پرنسپل صاحبہ نے مل کر اس کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا۔ وہ معصوم سی بچی کسی جنت کا پھول تھی جو اتنی کم عمری میں ہی بہت حساس اور ذمہ دار تھی۔ میری بھانجی اسکول میں فیل ہو گئی تھی اور فائزہ نے واقعی اسکول میں ٹاپ کیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھی بلکہ بہت قابل بھی تھی۔ میری بہن اور بہنوئی نے مجھ پر بہت غصہ کیا تھا، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں نے انہیں اپنی تربیت کا اندازہ تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کی حالت کا۔ مجھے ڈر ہے کہ جلد یا بددیر وہ زوہا کی ایسی تربیت کا نقصان اٹھائیں گے۔ آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی استاد کبھی بھی اپنے طالب علموں میں بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ امیر یا غریب کا فرق ہمارا بنایا ہوا ہے۔ میں نے بچے کو اس کی غربت یا اس کے پرانے یونیفارم کی وجہ سے اپنے عتاب کا شکار نہ بنائے۔ نہ صرف بے انتہا محبت کرتی ہے بلکہ اس نے مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے، اور یہ وہ رتبہ ہے جسے پا کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتی ہوں۔